बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स में से अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम शॉर्टली CRO भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम CRO के मुख्तलिफ पार्ट्स या कंपोनेंट डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसका एक और मेन कंपोनेंट जो CRO का है हमारे पास CRT, वो क्या होता है वो देखेंगे। और दूसरी बात CRT और CRO में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो हमारे घरों में टेलीविज़न का स्क्रीन होता है या जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते हैं जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें जो इमेज जो वीडियो स्क्रीन पे आती है वो किस तरह बनती है, वो वीडियोस कैसे आते हैं, वो पिक्चर कैसे आते हैं, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस वीडियो में। और इसी तरह जो आप सुनते आ रहे हैं या बोलते रहते हैं कि जो आप कहते हैं कि पिक्सल मेगा पिक्सल जो 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का कैमरा आप कहते हो, ये मेगा पिक्सल क्या चीज़ है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। और इसी तरह आपने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो टेलीविज़न के स्क्रीन होता है या कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, उसके पास आप अगर किसी मैग्नेट को ले जाएं तो उस स्क्रीन में जो इमेज होती है वो जो है वो ख़राब हो जाती है, स्क्रैच हो जाती है। तो मैग्नेट को एक स्क्रीन के पास ले जाने पर उसकी इमेज क्यों ख़राब होती है, इस बात की भी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम जो है CRO की मुख्तलिफ फंक्शंस और इसकी डेफिनीशन, कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, सारा कुछ जो है अच्छे से देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक तरतीब से देख लें ताकि आपको हर एक पॉइंट की अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं CRO की डेफिनीशन से कि CRO है क्या। देखें डेफिनेशन में हमारे पास है CRO इज अ वर्सेटाइल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेव फॉर्म्स in response to input signals, measuring and displaying that signals e.g. voltage। यहाँ पे हमारे पास CRO एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं वेव फॉर्म्स जनरेट करने के लिए, वेव फॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे पिक्चर में आपको CRO की जो है पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। ये हमारे पास डिफरेंट जो है CRO है। अच्छा, तो CRO हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है वेव फॉर्म्स जनरेट करने के लिए। जो हम CRO को सिग्नल्स देते हैं, जो इनपुट देते हैं, उस इनपुट के अकॉर्डिंग CRO क्या करता है, स्क्रीन में वेव फॉर्म्स बनाता है। और वो वेव फॉर्म्स इसलिए बनाता है ताकि हम जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट ले सके, उनको देख सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज का ग्राफ आपने जो है देखा होगा। वोल्टेज हमारे पास इस तरह का होता है, जो AC वोल्टेज होता है वो इस तरह वेरी करता है, एक वेव बनाता है AC वोल्टेज। अगर ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास अगर वोल्टेज है, अप साइड पे वोल्टेज है, हॉरिजॉन्टल साइड पे आपके पास टाइम है, तो ये एक वेवफॉर्म बनाता है AC वोल्टेज या AC करंट। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, चेंज होती हैं, उनको दिखाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं CRO, ठीक है जी। मैं एक मरतबा और बता देता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गई, ठीक है जी। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में उनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए हम ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास देखें वोल्टेज जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में चेंज हो जाती है, इसकी मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन होती रहती है। आप अगर AC की देख लेना वोल्टेज, तो वो 1 सेकंड के अंदर इस तरह 50 वेव फॉर्म बनाती है, 50 to 60 वेव फॉर्म्स, सॉरी साइकिल्स, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास एक साइकिल होती है, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये एक साइकिल, यहाँ से फिर ये 2 साइकिल।
तो AC वोल्टेज जो है हमारे पास वो 50 हर्ट्ज के अंदर 1 सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम में इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। तो इस तरह जो शॉर्ट टाइम के अंदर इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी अगर मैग्नीट्यूड बहुत शॉर्ट टाइम में चेंज हो रहा हो तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम शो ऑफ करने के लिए ऑसिलोस्कोप का यूज़ करते हैं या CRO का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो CRO हमारे पास है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर बना है। जो हमारे बुक के अंदर मेंशन की गई है वो सिर्फ और सिर्फ CRT को मेंशन किया गया है। हालांकि CRT और CRO में बहुत सारा डिफरेंस है। CRT और CRO सेम चीज़ें नहीं है। CRT जो है हमारे पास ये CRO का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो कि हमें जो है वो डिस्प्ले प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो CRO है ये हमारे पास पूरा एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, एक पूरा डिवाइस है, और उस पूरे डिवाइस के अंदर CRT तो एक छोटा सा कंपोनेंट है। लेकिन क्या किया गया है, हमारे बुक के अंदर CRO टॉपिक दी गई है और उसके अंदर लाके CRT के पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं। CRT के पार्ट्स इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और इस तरह जो है हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये 3 पार्ट्स है हमारे पास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या डिफ्लेक्शन सिस्टम या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये जो 3 पार्ट्स है ये CRT के पार्ट्स है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब के। ठीक है जी। CRO के पार्ट्स में तो ये 7 पार्ट्स आ जाती हैं। ये CRT CRO का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन हमारे बुक के अंदर CRT और CRO में कोई डिफरेंस नहीं लाया गया है। तो सबसे पहले CRO के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाई दी जा रही है आपको, ये हमारे पास ये पूरा सेटअप CRO है। और आप इसमें देख रहे हो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये CRT है। ये जो ब्लैक कलर में दिखाई जा रही है ये CRT है। तो CRT जो है हमारे पास ये इस पूरे डिवाइस का, इस पूरे CRO का एक पार्ट है। ठीक है जी। CRT क्या काम करता है, वो जो वेवफॉर्म्स बनती हैं उनको डिस्प्ले कराता है। जो स्क्रीन होती है वो CRT का हिस्सा है। जो हमें वीडियोस, जो वेवफॉर्म्स आती हैं वो CRT पे आते हैं, लेकिन जो पूरा सेटअप होता है वो CRO होता है, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, तो जो हमारे पास CRO होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैथोड रे ट्यूब CRT, ये इसका एक हिस्सा है और उसके मुख्तलिफ 3 हिस्से हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और CRO का दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट और इस तरह टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, पावर सप्लाई। ये 7 कंपोनेंट्स हैं CRO के, जो कि इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारे पास वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले जो है लाइन, फिर इस तरह फिर उसके बाद जो है हमारे पास ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, ये इसके मेन कंपोनेंट्स। और इसके अलावा CRT, और फिर इस CRT को आप देखेंगे ना तो उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है। इलेक्ट्रॉन गन इसके अंदर है, वर्टिकल प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं और स्क्रीन है। बेसिकली वर्टिकल प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को हम मिलाकर डिफ्लेक्शन सिस्टम बोलते हैं या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स बोलते हैं। तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इलेक्ट्रॉन गन और स्क्रीन मिलकर CRT बनाते हैं और CRT इन मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर CRO बनाता है। तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ CRT को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास मेन कंपोनेंट ऑफ द CRO है इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे हैं और ये हमें इमेज या वीडियोस कैसे प्रोवाइड करवाता है, और इससे रिलेटेड जो पिक्सेल वगैरह जो जितने भी टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि CRT CRO का एक कंपोनेंट हो और CRT के हमारे पास मज़ीद 3 पार्ट्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हो इस CRT के कैथोड रे ट्यूब के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जो बाकी हमारे पास CRO के पार्ट्स हैं ये वाले, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जस्ट मैं आपको बता रहा था कि CRO में ये पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है जी। ये आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि CRO क्या है और CRT क्या है, इसलिए मैं ये पार्ट्स और ये वाला जो फिगर है ये आपको दिखा रहा था। अच्छा, अब ये जो CRT है हम इसे डिस्कस करेंगे कि CRT के कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो आते हैं CRT की तरफ। तो जैसे आपने देखा इस
پورے CRO کے سرکٹ میں یہ ایک ہمارا CRT ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا بڑا کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ الیکٹران گن ہے جو کہ سب سے اس سائڈ پہ ہے، پھر ہمارے پاس 2 پلیٹس اور ایک اسکرین، اس کو ہم نے یہاں پہ لایا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک یہ الیکٹران گن اور یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پاس ڈیفلیکٹنگ پلیٹس اور یہ والا ہمارے پاس یہ اسکرین۔ اچھا تو یہاں پہ سب سے پہلے پارٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو الیکٹران گن بھی ہمارے پاس مختلف پارٹس سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الیکٹران گن کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک کیتھوڈ اور دوسرا ہمارے پاس کنٹرول گرٹ ہوتا ہے اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسیلریٹنگ اینوڈ اور چوتھا ہمارے پاس ہوتا ہے فوکسنگ اینوڈ۔ یہ 4 پارٹس مل کر الیکٹران گن بناتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آتا ہے ڈیفلیکٹنگ پلیٹس۔ تو ڈیفلیکٹنگ پلیٹس میں ہمارے پاس 2 پلیٹس ہوتی ہیں، 2 ٹائپس کے پلیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ورٹیکل پلیٹس، دوسرا ہاریزونٹل پلیٹس۔ ورٹیکل پلیٹس میں بھی ہمارے پاس 2 پلیٹس، ٹھیک ہے، اور ہاریزونٹل پلیٹس میں بھی ہمارے پاس 2 پلیٹس۔ تو مطلب ہاریزونٹل اور ورٹیکل پلیٹس مل کر ڈیفلیکٹنگ پلیٹس بناتے ہیں، ڈیفلیکشن سسٹم بناتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے پاس لاسٹ میں جا کے جو ہے ہمارے پاس اسکرین ہوتا ہے، فلوریسنٹ اسکرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے پارٹس ہو گئے۔ اچھا اب ہم شارٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ CRT کام کیسے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے الیکٹران گن کی آپ جو ہے کمبینیشن دیکھ لیں، اس کا جو فنکشن دیکھ لینا۔ تو الیکٹران گن کیا کام کرتا ہے؟ یہ الیکٹران بیم پروڈیوس کرتا ہے، فوکسڈ اینڈ ایکسیلریٹڈ الیکٹران بیم پروڈیوس کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو الیکٹران گن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایسا الیکٹران بیم پروڈیوس کرتا ہے جو فوکسڈ بھی ہو، ایکسیلریٹڈ بھی ہو۔ ایکسیلریٹڈ کا مطلب اسپیڈ اپ ہو چکا ہو، اور اس کے بعد یہاں سے جو فوکسڈ الیکٹران بیمز نکلیں گی وہ اس ڈیفلیکشن سسٹم میں آئیں گی۔ یہ ڈیفلیکشن سسٹم کیا کرے گا؟ اس الیکٹران بیم کو جو یہاں سے آ رہا ہے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرائے گا، اس کو ڈیفلیکٹ کرائے گا۔ ڈیفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن کو چینج کرانا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ یہ ڈیفلیکشن سسٹم کیا کرے گا؟ اس کیتھوڈ ریز کو، اس الیکٹران بیم کو، اس کی ڈائریکشن کو چینج کرے گا، جو کہ اسکرین پہ پڑتی ہے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرے گا۔ اب یہ ڈائریکشن چینج کرنا کیوں ضروری ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ فوکسڈ اینڈ ایکسیلریٹڈ کیتھوڈ ریز اس الیکٹران میں سے نکلنے کے بعد، الیکٹران گن سے نکلنے کے بعد اس ڈیفلیکشن سسٹم میں اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اسکرین پہ پڑتی ہے وہ، اور جب بھی اس اسکرین پہ پڑتی ہے تو یہ جو اسکرین ہے ہمارے پاس یہ فاسفورس سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ فاسفور ہمارے پاس ایک ایسی سولڈ میٹیریل ہے کہ جس پر جب کیتھوڈ ریز یا الیکٹران بیم پڑ جائیں تو وہ لائٹ ایمٹ کرتی ہے، روشنی دیتی ہے، اور اس روشنی کی مدد سے ہمارے پاس امیج بنتی ہے اسکرین پہ۔ تو اس طرح یہ 3 پارٹس مل کر جو ہے ہمارے پاس ایک امیج پرووائڈ کراتی ہیں۔ ایک الیکٹران گن جو کہ ہمارے پاس کیتھوڈ رے پروڈیوس کرتی ہے، ڈیفلیکشن سسٹم اس کی ڈائریکشن کو چینج کرتی ہے، ورٹیکل بھی ہاریزونٹل بھی، اور جو ہمارے پاس اسکرین ہے وہ اس کو لائٹ کی شکل میں چینج کرا کے ہمارے پاس یا ہمیں کیا کرتی ہے؟ امیج یا ویڈیوز پرووائڈ کرواتی ہے۔ اچھا تو یہاں پہ اگر آپ الیکٹران گن کو دیکھ لینا، الیکٹران گن میں ہمارے پاس یہ 4 کمپوننٹس، ان کی ورکنگ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی کیتھوڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ ایک ہیٹر۔ اب یہ ہیٹر پاور سپلائی کے ساتھ اٹیچ ہوگا، کسی سورس کے ساتھ، الیکٹریکل سورس کے ساتھ۔ جب یہ ہیٹر گرم ہوگا تو اس کیتھوڈ کو گرم کرے گا۔ اب یہ کیتھوڈ جب گرم ہوگا تو تھرمیونک ایمیشن کے پروسیس سے یہاں سے الیکٹران نکلیں گی، ٹھیک ہے جی۔ الیکٹرانس یہاں سے ایمٹ ہوں گی، فار ایگزامپل یہ ڈاٹڈ لائن یہ ہمارے پاس الیکٹران ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ الیکٹرانس اس کنٹرول گرٹ میں سے گزرنے کے بعد ان کی تعداد کم زیادہ ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ کو کم الیکٹران چاہیے تو یہ کنٹرول گرٹ ان کی تعداد کو کم کرے گا، زیادہ چاہیے تو زیادہ کرے گا۔ اب ان کی تعداد کم زیادہ ہونے کے بعد یہ اس ایکسیلریٹنگ اینوڈس میں سے گزریں گی۔ یہ ایکسیلریٹنگ اینوڈ ان کی اسپیڈ کو زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے گزرنے کے بعد یہ اس فوکسنگ اینوڈ سے گزریں گی۔ فوکسنگ اینوڈ کیا کرے گا؟ ان کو ایک پتلی شکل دے گا، ایک فوکس کر کے بیچے گا۔ فار ایگزامپل وہ الیکٹران ادھر ادھر کہیں بھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو ایک فوکس کر کے بھیجے گا، یہ فوکسنگ اینوڈ۔ تو اس طرح ایک الیکٹران گن میں سے
جو الیکٹران بیم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فوکسڈ بھی ہوتا ہے، ایکسیلریٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ فوکسڈ اینڈ ایکسیلریٹڈ جو ہمارے پاس الیکٹران بیم ہے وہ اس ڈیفلیکشن سسٹم میں سے گزرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی دو پلیٹس ہوتی ہیں، ایک ورٹیکل ایک ہاریزونٹل۔ پہلے ورٹیکل کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈیفلیکشن سسٹم میں جو ورٹیکل پلیٹس ہوتی ہیں یہ اس کیتھوڈ رے کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، مطلب ورٹیکل اس کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس پلیٹس یوز ہو چکی ہوتی ہیں یا تو یہ ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو پلیٹ ہوں گی، ٹھیک ہے جی، الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس کروائیں گی، یا ہمارے پاس یہ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرائیں گی، نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہوں گی، یا یہ ہمارے پاس چارجز کے پلیٹس ہوں گی الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس کرنے کے لیے، یا یہ ہمارے پاس میگنیٹس ہوں گے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرنے کے لیے۔ میگنیٹک فیلڈ بھی ان الیکٹران بیم کی ڈائریکشن کو چینج کراتا ہے، الیکٹرک فیلڈ بھی چینج کراتا ہے۔ تو جو بھی ہوگا یہاں پہ یوز ہو سکتا ہے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرانے کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو ورٹیکل پلیٹس ہے ہمارے پاس یہ اس الیکٹران بیم کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ چونکہ فار ایگزامپل ہم الیکٹرک فیلڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں، اگر اوپر والا ہمارے پاس مائنس ہے، یا کنسیڈر کر لیں یہ والا آپ کے پاس پلس ہے یہ پلیٹ، اور نیچے والا پلیٹ آپ کے پاس یہ مائنس ہے، تو الیکٹران بیم آپ کو پتا ہے نیگیٹیولی چارجڈ ہوتی ہیں، تو یہ نیگیٹیولی چارجڈ بیم ہمارے پاس پازیٹیو کی طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ یہ پازیٹیو پلیٹ ان الیکٹران بیم کو اپنی طرف کھینچے گا اور اس کی ڈائریکشن کو اپ ورڈ لے جائے گا، اور اسی طرح یہ نیگیٹیو ان کو ریپل کر کے یہ بھی ان کو اوپر بھیجے گا۔ تو اس طرح یہ دو پلیٹس اس الیکٹران بیم پہ فورس لگا کے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کرا سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو اسکرین پہ یہ الیکٹران بیم پڑ رہی ہے یہ اس طرح اپ بھی جائے گا اور یہ ڈاؤن بھی آئے گا۔ تو مطلب ورٹیکل کنٹرول کرنے کے لیے اس الیکٹران بیم کو یہ ورٹیکل پلیٹس یوز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس ورٹیکل پلیٹس میں سے گزرنے کے بعد یہ ہاریزونٹل پلیٹس، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس مائنس اور یہ آپ کے پاس پلس ہے جو کہ اس طرح رکھے جاتے ہیں اور اس میں سے الیکٹرانز آ رہے ہوتے ہیں، ہاریزونٹل رکھے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ پلس ہے تو یہ اس الیکٹران بیم کو کیا کرے گا، اپنی طرف کھینچے گا، اس سائڈ لے جائے گا، اور یہ نیگیٹیو بھی اس کو اس طرف ریپیل کرے گا۔ تو مطلب اس کو ہاریزونٹل کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہاریزونٹل پلیٹس یوز ہوتی ہیں جو کہ اس کو اس ڈائریکشن میں اور اس ڈائریکشن میں موو کرائے گا۔ ہاریزونٹل موو کروانے کے لیے یہ پلیٹس، ورٹیکل موو کروانے کے لیے یہ ورٹیکل پلیٹس۔ تو اس طرح جو ایک الیکٹران بیم ہوتا ہے وہ اس پورے اسکرین میں اپ اینڈ ڈاؤن یا ہاریزونٹل موو کروا سکتا ہے۔ تو کسی بھی پوائنٹ میں اگر آپ کو الیکٹران بیم کو کولائڈ کروانی ہو تو یہ دو ہمارے پاس پلیٹس کیا کرتی ہیں، اس کو اس پوائنٹ تک پہنچا دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کیتھوڈ رے یہاں اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہو تو یہ ورٹیکل پلیٹ کیا کرے گا، پہلے اس کو یہاں سے اپ ورڈ موو کروائے گا، یہاں تک پہنچا ورٹیکل پلیٹ کی مدد سے۔ اب یہ ہاریزونٹل پلیٹ کیا کرے گا، اس کو اس ڈائریکشن میں لے آئے گا ڈیفلیکشن کروا کے، تو یہاں پہ پھر وہ کیتھوڈ ریز یا الیکٹران بیم یہاں پہ ٹکرائیں گی۔ مطلب اسکرین کے کسی بھی پوائنٹ میں اگر کیتھوڈ ریز کو فوکس کروانا ہو تو یہ ڈیفلیکشن سسٹم اس کو اس پوائنٹ تک لے آتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ کیتھوڈ ریز اس اسکرین پہ پڑتی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اسکرین یہاں پہ ہمارے پاس فاسفورس کوڈڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس اسکرین میں ہمارے پاس فاسفور کوڈ کیا جاتا ہے۔ فاسفور ایک ایسا ہمارے پاس میٹیریل ہے جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں یا دوسرے کلر کے بھی شاید ہو سکتے ہیں، وہ اندھیرے میں بھی چمکتے ہیں، جو بچے عموماً یوز کرتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ رات کو بھی چمکتے ہیں۔ ایک ایسا میٹیریل وہ فاسفور ہے ہمارے پاس۔ تو فاسفور اس اسکرین میں کوڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس فاسفور کی کوالٹی پراپرٹی یہ ہے کہ اس فاسفور میں جب بھی ریڈیشنز پڑے، الیکٹران بیم پڑے تو وہ لائٹ ایمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ہمارے پاس ایکسیلریٹڈ اینڈ فوکسڈ کیتھوڈ ریز اس فاسفور سے کولائڈ کرتی ہیں، کولیجن یا ٹکراؤ ہوتی ہے، تو اس کولیجن کے نتیجے میں وہ فاسفور لائٹ ایمٹ کرتی ہے، روشنی دیتی ہے، اور اس روشنی کی مدد سے اس اسکرین پہ امیجز بنتے ہیں، ویڈیوز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ورکنگ تھا CRT کا، کیتھوڈ رے ٹیوب کا۔
ٹھیک، اب میں آپ کو ایکسپلین یہ بھی کرواؤں گا کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس امیجز کیسے بنتی ہیں، پکسل کیا ہوتا ہے، وہ سب بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ CRO جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں یہ CRT مینلی اس کو مینشن کیا گیا ہے، تو ہم CRT کو فوکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی پارٹس ہم جو ہے ڈیٹیل سے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بک میں صرف اور صرف CRT کو مینشن کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم آگے بڑھنے والے ہیں وہ اس اسکرین پہ اوپر بات کریں گے کہ اس پہ امیج کیسے بنتی ہے اور پکسل کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک الیکٹران گن کیا کراتا ہے، الیکٹران بیم پروڈیوس کرتا ہے، وہ اسکرین پہ پڑتی ہے تو امیج بنتا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے نا کہ جب بھی یہ الیکٹران گن یہاں پہ کیتھوڈ رے جو ایمٹ کرے گا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کیتھوڈ ریز آتی ہیں ان کی اپنی کوئی کلر ہوتی نہیں ہے، یہ کلر لیس ہوتی ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پہ یا کہیں اور ویڈیوز میں یہ دیکھے ہوں گے، اگر آپ نے الیکٹران بیم سرچ کیا تو آپ کو دکھایا جائے گا ایک ٹیوب کے اندر الیکٹران بیم ہوگا جس کا گرین کلر ہوگا۔ گرین کلر اس وجہ سے ہے کیونکہ اس ٹیوب کے اندر مکمل ویکیوم نہیں ہے، گیس کے تھوڑے پارٹیکلز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اب جو کیتھوڈ ریز ان گیس مالیکیول سے ٹکراتا ہے تو وہ وہاں سے لائٹ ایمٹ ہوتی ہے جو کہ گرین کلر پرووائڈ کرتی ہے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیتھوڈ ریز گرین کلر کے ہیں، حالانکہ کیتھوڈ ریز کا کوئی کلر نہیں ہوتا، یہ کلر لیس ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی یہ اسکرین سے ٹکراتی ہیں تو یہاں پہ پھر کلر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلر کیسے بنتے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے دیکھیں گے ابھی، لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا، یہ کیتھوڈ ریز ان کی کوئی کلر نہیں ہوتی، یہ کلر لیس ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جب بھی یہ اسکرین پہ پڑتے ہیں تو یہاں سے پھر کلر جو ہے پھر یہاں پہ کلرز بنتے ہیں، گرین بنتا ہے، بلو بنتا ہے، ریڈ بنتا ہے، اور پھر ان تین کلر سے اور کلرز بنتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کراؤں گا ابھی۔ اچھا، تو یہاں پہ بیسیکلی اگر ایک الیکٹران گن یوز ہو چکا ہو تو پھر جو اسکرین یہاں پہ کام کرے گا وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوگا، وہ آپ کو کلرڈ اسکرین نہیں دے گا۔ اگر الیکٹران گن ایک یوز ہو چکا ہو اس CRT کے اندر تو پھر آپ کو امیج بلیک اینڈ وائٹ میں ملے گا، یا پھر جو یہاں پہ امیج آ رہا ہے اس ویو فارم جو بن رہی ہے وہ صرف اور صرف گرین کلر کا ہے، دوسرے کلرز نہیں ہے اس میں۔ تو گرین کلر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں الیکٹران گن ایک یوز ہو چکا ہوتا ہے جو کہ اس فاسفور میں کولیجن کرنے کے بعد صرف اور صرف گرین کلر پروڈیوس کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ ویو فارم جو بن رہا ہے، جو امیج بن رہا ہے وہ صرف اور صرف گرین کلر کا ہے۔ یا جو پچھلے دنوں یا پچھلے جو وقت تھے اس میں جو ٹی وی یوز ہوتے تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ یوز ہوتے تھے، تو وہاں بھی ہمارے پاس ایک الیکٹران گن یوز ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو ایک کلرڈ امیج چاہیے جس میں مختلف کلرز ہوں، اس کے لیے آپ کو 3 الیکٹران گنز کی ضرورت پڑے گی، 3 الیکٹران گن۔ اب 3 الیکٹران گن ہمارے پاس کیا کرائیں گی؟ ایک ہوگا گرین کے لیے، دوسرا ہوگا بلو کے لیے، اور تیسرا ہوگا ہمارے پاس ریڈ کے لیے۔ بلو، گرین، ریڈ، یہ ہمارے پاس 3 کلرز، یہ پرائمری کلرز کہلاتی ہیں، اور ان کلرز کی مدد سے باقی سارا کلرز جو ہے ہمارے پاس بنتا ہے۔ ان 3 کلرز کی مدد سے جتنے بھی کلرز ہیں وہ بنتے ہیں، بلیک بنتا ہے، وائٹ بنتا ہے، پرپل بنتا ہے، اور جتنے بھی کلرز ہیں وہ انہی 3 کلر سے بلو، گرین، ریڈ سے بنتی ہیں۔ بلو، گرین، ریڈ یہ ہمارے پاس جو ہے پرائمری کلرز کہلاتی ہیں، اور ان کلرز کے لیے ہمارے پاس 3 الیکٹران گن یوز ہوتا ہے، ایک بلو کے لیے، ایک ریڈ کے لیے، اور ایک گرین کے لیے، ٹھیک۔ اچھا، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک اسکرین ہے، یہاں پہ یہ ایک اسکرین ہے، یہ والا جو اسکرین ہے فار ایگزامپل اس طرح ہم نے یہاں پہ دکھایا۔ تو ہوتا یہ ہے نا کہ یہ جو یہاں پہ 3 الیکٹران گنز یوز ہو چکے ہیں وہ جو اس کے بیگ میں ہیں، یہ 3 الیکٹران گنز یہاں پہ اس فاسفور سے جب ٹکرائیں گی تو 3 طرح کے کلر پروڈیوس کرائیں گی۔ بیسیکلی یہاں پہ جو فاسفور کوٹ کیا جاتا ہے نا وہ ایک طرح کا فاسفور نہیں ہوتا۔ اگر الیکٹران گن 3 یوز کر رہے ہو، کلر امیج چاہیے، تو پھر یہاں پہ فاسفور جو آپ یہاں پہ کوٹ کراؤ گے وہ بھی 3 طرح کا ہوگا۔ ایک پہ جب الیکٹران بی پڑے گا تو وہ ریڈ پروڈیوس کرے گا، دوسرے پہ پڑے گا تو وہ گرین پروڈیوس کرے گا، تیسرے پہ پڑے گا تو وہ ریڈ پروڈیوس کرے گا۔ لیکن جو الیکٹران بیم ہوتا ہے اس کی کوئی کلر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس فاسفور کا کمال ہے کہ جب اس پہ
इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है तो वो मुख्तलिफ कलर देता है। तो ये फास्फोर भी हमारे पास मुख्तलिफ होती हैं। एक पे जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है तो वो रेड देती है, एक पे पड़ती है तो ग्रीन, और तीसरे पे पड़ती है तो वो हमारे पास ब्लू देती है। तो ये 3 तरह के फास्फोर होते हैं जो इस स्क्रीन में कोड किए जाते हैं। अब उन 3 तरह के फास्फोर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक हमारे पास एक डॉट होती है, एक स्क्वायर होती है, स्क्वायर आप मान सकते हो, स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हमारे पास पिक्सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 कलर्स होती हैं। एक ये हमारे पास ब्लू, ठीक, और दूसरा हमारे पास रेड, ठीक है जी, और तीसरा हमारे पास ग्रीन। ये 3 कलर्स इसमें। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम इस पे पड़ जाए ब्लू पे तो वो आपको ब्लू डॉट दिखाई देगा, ग्रीन पे पड़े तो ग्रीन, और रेड पे पड़े तो आपको रेड डॉट दिखाई देगा, ठीक। तो इस तरह यहाँ पे कलर्स बनती है इलेक्ट्रॉन गन्स की मदद से, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको दूसरे कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल वाइट चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए या पर्पल कलर चाहिए, तो फिर ये जो यहाँ पे कैथोड रे इस पे पड़ते हैं उनकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके आप वो कलर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 कलर है हमारे पास, ये अगर कंबाइन हो जाए ना तो आपको दूसरे कलर देते हैं। तो इस तरह इनकी इंटेंसिटी को, ठीक है जी, अगर आप ग्रीन को ज़्यादा करके रेड को कम रखें, ब्लू को कम रखें तो आपको एक कलर देगा, कोई दूसरा कलर। और अगर आपको ग्रीन को कम रखें, रेड को भी कम रखें और ब्लू को ज़्यादा कर ले तो आपको कोई दूसरा कलर देगा। तो ये कलर्स, इन कलर्स की इंटेंसिटी को चेंज करके ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है। तो मतलब जितने भी कलर्स हैं वो इन 3 कलर्स से मिलकर बनती हैं। तो इन 3 कलर्स के लिए बेसिकली ये 3 कलर्स हमारे पास फास्फोर्स में जनरेट होती हैं। ये 3 तरह के फास्फोर होती हैं जिन पर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ जाए तो फिर वो हमारे पास कलर देती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे चुन के इलेक्ट्रॉन बीम तो कलरलेस है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करके, एक इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करके इन तीनों पर क्यों कोलाइड नहीं करवा सकते? इसलिए क्योंकि हमें अगर कोई दूसरे कलर चाहिए होते हैं तो हमें किसी एक का या किसी 2 के इंटेंसिटी कम करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी कम करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन ही अलग अलग यूज़ करते हैं ताकि एक को हम ज़्यादा रख सकें और बाकी 2 को कम रख सकें, तो हमें एक नया कलर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए हम 3 इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करते हैं। अब ये जो यहाँ पे एक डॉट है जिसमें कलर बनते हैं, ये हमारे पास पिक्सेल कहलाता है। और इस पूरे स्क्रीन में इस तरह के स्क्वायर्स बड़े भरे पड़े होते हैं, ठीक है जी, जिनको हम पिक्सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह हमारे पास पूरे स्क्रीन के अंदर ये पिक्सेल जो है वो होते हैं। ये पूरा स्क्रीन इस स्क्वायर्स और इस जो है कलर्स के साथ हमारे पास जो है भरा हुआ होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ इस स्क्वायर में भी ग्रीन, इसमें भी फिर रेड, मतलब हर एक में ये कलर्स हर एक स्क्वायर के अंदर यूज़ हो चुके होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इनमें जो है फिर ब्लू भी होता है। और इसी तरह इनमें फिर ग्रीन भी होता है। ठीक है, तो मतलब हर एक डॉट के अंदर ये तीनों कलर होती हैं। जिस भी तरह का अगर हमें डॉट या इमेज चाहिए फिर वो उसी तरह का आपको इमेज देगा। अगर आप इस इमेज में देखें ना, ये जो कार्टून बनी है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये स्क्वायर से मिलकर बनी है। आप देख रहे हो कि मुख्तलिफ स्क्वायर से मिलकर ये एक कार्टून की इमेज हमारे सामने आ रहा है। और इसमें आप देख रहे हो हर एक स्क्वायर का अपना अलग अलग कलर है, तो फिर वो कलर्स मिलकर इस पूरे इमेज को, इस पूरे कार्टून के इमेज को बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये स्क्वायर्स पिक्सेल कहलाती हैं और फिर ये इस पूरे इमेज को बनाती हैं। अब ये पिक्सेल्स
یہ جو اسکوائرس یہ جتنے زیادہ ہوں گے امیج اتنا کلیئر ہوگا. اب یہ اسکوائرس جتنے سائز میں بڑے ہوں گے تعداد میں کم ہوں گے تو پھر امیج اتنا ہی جو ہے وہ اچھا نہیں رہے گا. تو پکسل زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ امیج زیادہ اچھے سے بن پائے گا. ٹھیک، آپ جو سنتے آ رہے ہو کہ 16 میگا پکسل، 16 میگا پکسل کا مطلب ہوتا ہے 16 ملین پکسلز. مطلب اس اسکرین کے اندر اس طرح کے اسکوائرس ہمارے پاس 16 ملین پکسل ہوتے ہیں. اب 1 ملین میں ہمارے پاس 10 لیکس ہوتے ہیں تو 16 ملین میں ہمارے پاس 1 کروڑ 60 لیک 1 کروڑ 60 لیک آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ پکسلز ہوتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوں گے، کتنے چھوٹے چھوٹے اسکوائرس ہوں گے، تو پھر وہ اچھے سے آپ کو امیج پرووائڈ کروا دیتا ہے. ہر ایک اسکوائر کے اندر آپ کو الگ کلر کا ڈاٹ مل جائے گا اور اس طرح ہو کے پورا امیج بن جائے گا. اور اس طرح امیج اگر بن گیا تو ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے؟ انہی امیج کا ایک کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پکچرز جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر 60 پکچرز آپ کے آنکھوں میں سے گزار دیا جائے، آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزار دیے جائے تو وہ ایک ویڈیو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو بیسیکلی پکچر کا کمبینیشن ہے جو کہ 1 سیکنڈ کے اندر 60 مرتبہ 60 مرتبہ چینج ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اسی طرح یہ پکچرز کیسے بنتے ہیں اور کیسے یہ ویڈیو پرووائڈ کرتی ہیں اس کی ایکسپلینیشن شاید آپ کو مل چکی ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک اسکرین کے سامنے ایک CRT کے پاس اگر آپ کسی میگنیٹ کو لے آتے ہو تو اس کی امیج خراب کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح ہوتا ہے نا، جب سگنل خراب ہوتے ہیں تو ٹی وی پہ کیسے امیج بنتا ہے؟ وہ اسکریچ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہی ایفیکٹ آپ کو مل جائے گا جب آپ اس ایک میگنیٹ کو اس کے پاس لے جائیں. تو میں بات کر رہا ہوں وہ پرانے اسکرین کی، جو کمپیوٹر کے مانیٹر ہوتے تھے پرانے والے، وہ بڑے والے، اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو امیج میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس اسکرین کی بات کر رہا ہوں، یا جو ٹیلی ویژن وہ بڑے والے. فلیٹ اسکرین کی بات نہیں کر رہا ہوں. فلیٹ اسکرین میں یہ پروسیس نہیں ہوگا. فلیٹ اسکرین میں نہ تو الیکٹران گن ہوتا ہے نہ یہ پروسیسز ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف CRT میں ہوتے ہیں. یہ جو پکچر دکھائی دے رہے ہیں اس والے مانیٹرز اس والے اسکرین میں ہوتے ہیں. اچھا، جب بھی آپ میگنیٹ کو اس کے پاس لے جاتے ہو تو اس کی امیج خراب اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جو ڈیفلیکشن سسٹم ہے یہ یا تو پلس مائنس الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے یا پھر یہاں پہ میگنیٹس ہوتے ہیں میگنیٹک فیلڈ کے لیے. میگنیٹک فیلڈ بھی ان کے تھوڑ ریز کی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے. جب آپ میگنیٹ کو اس کے پاس لے جاتے ہو تو وہ میگنیٹ، اس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے تھوڑ ریز کی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے وہ میگنیٹ. تو اس وجہ سے میگنیٹ کو پاس لے جانے پر ان کے تھوڑ ریز جو اسکرین پر کولائڈ کرتی ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اسکرین پہ امیج بن رہا ہے وہ جو ہے وہ اسکریچ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے بیسک ریزن ہے کہ ایک میگنیٹ کو پاس لے جانے پر امیج کیوں خراب ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھا ہے تو ٹرائی ضرور کر لیں تاکہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جائے CRT کے حوالے سے. اچھا، تو یہ آج کا ہمارا لیکچر اس جو ہے کیتھوڈ رے اوسیلوسکوپ کے بارے میں. اگر آپ کو جو ہے کسی بھی پوائنٹ میں کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. تھینکس فار واچنگ.